والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سورہ نحل کی 8 نمبر کی آیت ہے، 14ویں پارے میں. اور گھوڑے، کھچر اور گدھے یہ سب بھی تمہارے کام میں لگا دیے گئے کہ ان پر جب چاہے سواری کرو، اور ان کو تمہاری زینت کا بھی سبب اور ذریعہ بنائے. اور آگے بھی وہ کچھ سواریاں بھی تمہارے لیے پیدا کرنے والا ہے جسے تم ابھی نہیں جانتے. قرآن مجید کی اس آیت میں اور آیت کے آخری حصے سے مستنبط اور ملنے والے اہم پیغام پر کچھ گزارشات درج کرنی ہے، جس سے آج پورا معاشرہ اور پورا سماج، پوری سوسائٹی متاثر ہے. وہ آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ذرائع ہیں، اس میں بھی خاص طور پر جو انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے جو سورسز ہیں، جو گیجٹس ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں، وہ ہماری زندگی پر کیا اثرات ڈال رہے ہیں. اس میں سر فہرست سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ نام ہو جن کو ہم جانتے ہو یا وہ جو ہم نہیں جانتے، ان کے ہمارے زندگیوں پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں، اس پر کچھ گزارشات درج کریں. سوشل میڈیا جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی جو دن بدن ترقی پذیر ہے، اس میں اضافہ اور بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی کم تھوڑا علم رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ موجودہ دور AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، مصنوعی ذہانت جس کو کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی طرف قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اشارہ کر دیا کہ تمہارے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے لیے بھی اور انفارمیشن سسٹم کے لیے بھی، کمیونیکیشن سورسز کے سلسلے میں بھی وہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یخلق ما لا تعلمون. قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو لوگ اس کے مخاطب اول تھے، صحابہ کرام، وہ جانتے تھے آج AI کیا ہے، چیٹ GPT کیا ہے، میٹاورس کیا ہے. یہ تو بالکل لیٹسٹ ورژن کی بات کر رہا ہوں. یہ واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، یہ آن لائن ٹریڈنگ، شیئر مارکیٹس، اسٹاک مارکیٹس، مطلب اس کی جو جدید اور ماڈرن جو اس کی شکلیں ہیں، یہ تو صحابہ نہیں جانتے تھے. لیکن قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے
یونیورسل بک ہے اور دنیا ختم ہونے تک کے لیے آنے والے مسائل کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، چاہے ڈیٹیل میں ہو، چاہے انڈیکیشن کی شکل میں ہو، اشارے میں ہو یا تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ تو یخلق ما لا تعلمون، ہم بہت ساری چیزیں ایسے پیدا کرنے والے ہیں، انوینٹ کرنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ انسان انوینشن کر رہا ہے، انسان ایجاد کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے طرف کی، وہ ہم کرنے والے ہیں، ذریعہ تم رہو گے، سورس تم رہو گے۔ تمہارے ذہنوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ ہو، چاہے کمیونیکیشن کا ہو یا انفارمیشن کا ہو، بہت ساری چیزیں وہ ہے جو تم آج نہیں جانتے ہو لیکن ہم بنائیں گے۔ اس پر بہت ساری ریسرچ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو سورسز اور ذریعے ہیں، آج کے موجودہ زمانے میں تمام انسانوں کے سامنے پہلا کوشچن یہ ہے، وہ چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ جدید ٹیکنالوجی، اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں یا یہ ٹیکنالوجی ہم کو استعمال کر رہی ہے؟ پہلا سوال۔ یہ صرف ہوا کھڑا کرتے رہ گئے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو وہ دور آپ کو استعمال کر رہا ہے یا آپ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک پہلا سوال اپنے دماغوں میں رہنا ہے۔ یہ موبائل فون، اس کو ہم آپریٹ کر رہے ہیں یا یہ ہم کو آپریٹ کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں یا وہ ہم کو یوز کر رہا ہے؟ وہ ہمارا نیریٹو سیٹ کر رہا ہے یا ہم اپنے مقاصد اور اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اس پر سوچنے کا ایک ٹاپک اور وشے ہے۔ دوسری چیز، لیٹسٹ ریسرچ میں ایک بات یہ آئی ہوئی ہے، آن این ایوریج کی بات کر رہا ہوں میں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، 58 سے 60 مرتبہ ایک انسان موبائل کو ٹچ کرتا ہے، ہاتھ لگا 58 سے 60 مرتبہ آن این ایوریج ہے یہ۔ دوسرا ریسرچ یہ ہے، انڈیا میں آن این ایوریج کیا کہتے ہیں، میل فیمیل، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ انڈیا کے پرسپیکٹیو میں 4.5 گھنٹے ایک بندہ موبائل کو استعمال کر رہا ہے روزانہ، ایوری ڈے۔ ہر بندہ 4.5 گھنٹے اپنا وقت اسپینڈ کر رہا ہے موبائل فون پہ، ایوریج، اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ، ہماری جو جنریشن ہے، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں 4G 5G 6G فلاں بول کر کے، یہ جو جنریشن ہے، یہ جنریشن اور ہماری نئی نسل کا خوشی اور غم کا معیار بھی یہ سوشل پلیٹ فارمز بن رہے ہیں۔ ایک آدمی خوش ہے یا ناراض ہے، اس کا اندازہ آپ اس کے اسٹیٹس پر دیکھ سکتے ہیں، اس کی انسٹاگرام ریل پر دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے فیس بک چیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس سے اندازہ ہوگا آپ کو یہ بندہ خوش ہے کہ ناراض ہے آج۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی، خوشی اور غم کا معیار یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ یہ سوشل پلیٹ فارمز جو ہے، یہ خیر کے ذریعے ہے کہ شر کے ذریعے ہے؟ اس میں بھلائی ہے کیا برائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں بھی نہیں ہے، نہ یہ خیر کے ذریعے ہے نہ شر کے ذریعے ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے والے ہینڈ اور ہاتھ جیسے ہے، یہ ویسا ہے۔ اگر اس کو آپریٹ کرنے والے ہاتھ اللہ کے ڈر والے ہیں، اللہ کی محبت والے ہیں، آخرت کی فکر والے ہیں، تو یہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔
ان کے علم میں اضافے کا ذریعہ ہے، ان کے دل و دماغ میں اللہ کی قربت اور اللہ کی بڑائی کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر اس کو آپریٹ کرنے والے ہاتھ اور دل و دماغ غیر تربیت یافتہ ہے، اللہ سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے، جنت و جہنم سے غافل ہے، تو پھر یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور پکڑ کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بینیفٹ اور اس کے فائدے سے انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے نیگیٹو جو ایفیکٹس ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، جو ایڈکشن کے حد تک، لت کی حد تک جو ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے غلط اثرات کیا ہو رہے ہیں، وہ کچھ چیزوں پہ مجھے بات کرنی تھی۔ نمبر 1، پہلا، اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تبوک کا موقع، تبوک کے سے گزر رہے تھے، اور ایک جگہ رکنے کے وقت حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عوف سن لو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 6 چیزیں میری امت میں عام نہ ہو جائیں۔ 6 چیزوں پہ تفصیلی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اس میں ایک آپ نے فرمایا فتنۃ تدخل بیوت العرب، ایک ایسی آزمائش اور ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو عرب کا جو لفظ ہے وہ قید تغلیبی ہے، یعنی وہ چونکہ عرب میں رہنے والے تھے اس لیے عرب کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے بات کی ہے۔ مسند احمد کی روایت کو اگر اس کے ساتھ اگر جوائنٹ کریں گے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو اس فتنے سے جو قیامت سے پہلے ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہوگا۔ بیوت کل مسلم، وہاں پر کل مسلم کا لفظ ہے، ایوری ویئر، وہ جہاں کہیں رہنے والے ہو۔ کیا یہ حدیث اگر اس کو اگر وسیع معنی میں اگر سمجھا جائے تو یہ آج کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور ہمارے جدید ٹیکنالوجی پہ ثابت نہیں آ رہی ہے؟ ہر گھر، کون سا گھر ہے جو اس سے بچا ہوا ہے؟ گھر چھوڑیے، کون سا فرد ہے جو اس سے بچا ہوا ہے؟ تو یہ تو اس کی حالت ہو گئی۔ نقصان، پہلا نقصان اس کا یہ ہوا ہے کہ اس کے استعمال کی وجہ سے وقت کی قدر و قیمت گھٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا اسکرولنگ پہ کتنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، بہت سارے ایپس ہیں اسی میں، ایک آپ کے ٹچ کاؤنٹر بھی، ٹچ کاؤنٹر، آپ اس کو جتنا اسکرین کو ٹچ کر رہے ہیں وہ آپ کو کاؤنٹ کر کے بتائے گا رات میں کتنا ٹچ کیا ہے۔ تو ہمارے جو ساتھیوں نے دیکھے ہوتا 800 مرتبہ ٹچ کیا، 800 ٹائمس۔ ابھی تو ہم نے ایوریج بتایا تھا 58 to 60، 58 سے 60 مرتبہ۔ تو وقت کی اہمیت ختم ہو گئی اس چیز سے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، صحیح مسلم کی روایت۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، اس کا فزیکل فٹنس، اس کی صحت اور اس کا ٹائم، اس کا وقت، جو وقت ملا ہوا ہے اس میں لوگ غافل ہیں۔ اور مومنوں کی صفت اللہ نے بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جو لا یعنی اور بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ وقت کی بربادی، صبح کا وقت، شام کا وقت، رات کا وقت، کب کہاں کتنا گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو وقت کی اہمیت ختم ہو گئی اس ذریعے سے، ان آلات کی وجہ سے۔ دوسری، بیکار ان نیسیسری مصروفیات ہماری بڑھ گئی۔
بیکار مصروفیات. آپ دیکھیے صبح ہونے سے پہلے دعا سے پہلے فون یاد آتا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے بعد کا پہلا عمل کیا ہے. اگر ہم کو کہا جائے کہ بھئی آپ اٹھنے کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں, تو بولے فون آن کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا میسیجز آئے ہوئے ہیں, کیا اسٹیٹس ہے, کیا فلاں کیا. بیکار مصروفیات. ہر چیٹ, ہر آنے والا میسج رسپونڈ کرنے کا نہیں ہوتا ہے, ہر آنے والی چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے, ہر دکھائی دینے والا منظر دیکھنے کا نہیں ہوتا ہے. کیا معلوم کون سا میسج ہمارے ایمان کے لٹ جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے. کیا معلوم ہمیں کوئی منظر, کوئی ویڈیو, کوئی پوسٹ ایسی کہ جس کے دیکھنے سے ہی ہم اللہ کے باغی بن جائیں. لیکن بیکار مصروفیات میں ملوث ہونے کا ایک سبب اور ذریعہ بن گیا. اس میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ اس میں عام طور پر زیادتی, اکثریت ایسے میسیجز اور ایسی ایکٹیویٹیز کی ہے کہ جن کو جانو تو کوئی فائدہ نہیں, نہ جانو تو کوئی نقصان نہیں. جاننے سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا علم میں, اور نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی کو وہ چیز جس کے جاننے سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اور نہ جاننے سے کوئی بڑا نقصان نہیں, اس کو قرآن مجید نے لغو سے تعبیر کیا ہے. unnecessary things, زائد چیز, جاننے سے فائدہ نہیں, نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں. ایمان والوں کا کی پہچان بتائی, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ کسی unnecessary چیز کی طرف سے گزرتے ہیں, چاہے آج کے دور میں سوشل میڈیا پر آنے والے unnecessary میسیجز کو جب وہ دیکھتے ہیں, مرو کراما, وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں, وہ اس کو اسکپ کر لیتے ہیں, وہ وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. میں آج کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. یہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ جب کسی لغو کام یا چیز یا شخص کے یا جگہ کے پاس سے گزرتے ہیں, کرامن, شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, وہ کو کوئی رسپونڈ کیے بغیر گزر جاتے ہیں. تو ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پہ غور کرنا چاہیے. وہ پہلا جملہ جو میں نے کہا, یہ سوشل پلیٹ فارمز ہم کو یوز کر رہے ہیں یا ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. بیکار کی گفتگو, لغزشیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات فرمائی, ان اللہ تعالی کرہ لکم, یہ صحیح بخاری کی روایت. سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں بالکل ناپسند رکھی ہیں. کرہ لکم قیل وقال, یہ ایسا کہا گیا, اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, وہاں پہ یہ نیوز چل رہی ہے, وہاں کی یہ میسج ہے, وہاں کا یہ قیل اور قال جس کی کوئی بنیاد نہ. وکثرت السؤال, اور زیادہ سوالات کرتے رہنا, بیجا سوالات کرتے رہنا جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, اور مال کو ضائع کرنا. یہ 3 چیزوں سے تمہارے رب نے منع کیا ہے, اور وہ 3 چیزیں تمہاری طرف سے اگر ہوگی تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اس میں ملوث ہیں ہم لوگ. اس کے آگے ایک اور چیز, یہ سوشل پلیٹ فارمز سے ہر شخص اور ہر شعبہ متاثر ہوا ہے. ہر شخص اور ہر شعبہ. اندازہ لگائیے آپ, شوہر کو یہ شکایت ہے کہ میں لنچ ٹائم میں تھوڑے دیر کے لیے گھر پہ آتا ہوں تو بیوی جو ہے موبائل میں لگی ہوئی ہے. بیوی کو یہ شکایت ہے کہ شوہر کو میں اپنی ضروریات کی کوئی چیز بولنا چاہتی ہوں لیکن وہ آتے ہیں فون پہ لگے ہوئے. معاف کیجئے گا آگے جو میں بات کہہ رہا ہوں, تعلیمی ادارے, تدریس اور ٹیچنگ کی فیلڈ, وہ پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں, ٹیچر فون میں لگے ہوئے ہیں. جاب ہولڈرز ہیں جو جاب کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, چاہے اپنا سیل فون بزنس ہو چاہے جاب کر رہے ہو. کسٹمر آ رہا ہے, یہ اونر فون میں لگا ہوا ہے, امپلائی فون میں لگا ہوا ہے.
جاب کر رہے ہیں آپ، جاب کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں، اسکرولنگ پہ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اور کیا چیزیں. گھر سے لے کر پارلیمنٹ تک کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہے، اور ہر شعبہ کا ہر فرد اس سے دوسرے کے سلسلے میں شکایت کرنے والا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے کہ وہ فون میں لگے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بات بھی غلط ہے، لیکن خود بیوی بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں. شوہر بیوی کے لیے کہہ رہا ہے لیکن شوہر خود اپنے اندر بھی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں. آپ کو معلوم ہوگا ایک بچے کا وہ واقعہ یہاں بامبے پونا کا واقعہ ہے. وہ آ کر کے مکتب میں استاذ کے سامنے بچہ رو رہا ہے. کیا ہوا، کیا بات ہے، بچہ رو رہا ہے. وہ کیا بات ہے بیٹا؟ بولے میں اللہ سے ہمیشہ دعا کر رہا ہوں حضرت. کیا دعا کر رہا ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موبائل فون کیوں نہیں بنایا. عجیب بات ہے، وہ 8 سال کا بچہ ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ سے، اللہ مجھے تو نے موبائل فون کیوں نہیں بنایا. یہ سننے میں بچکانہ الفاظ ہے لیکن ہماری سوسائٹی کا آئینہ ہے یہ. کیوں بیٹا ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ابا مجھ سے زیادہ فون سے لگے ہوئے رہتے ہیں، ابا اور امی مجھ سے زیادہ فون کا کیئر کرتے ہیں، فون کا خیال رکھتے ہیں، فون کی طرف مجھ سے زیادہ توجہ ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا آئینہ ہے. چاہے یہ بات کالپنک ہو، چاہے یہ بات افسانوی ہو، لیکن یہ ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک آئینہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے، مجھے بتائیے، معاف کیجئے گا، ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے میں 3 دن اپنے بچوں کو لے کر آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے دین و ایمان کی فکر کے سلسلے میں، اور کتنی مرتبہ ان سوشل پلیٹ فارمز کے لیے اپنا وقت لگایا ہے ہم نے. کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیوی کو لے کر بیٹھے ہیں دین کے علم کے لیے، یا آخرت کی فکر کے لیے، یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. کتنی بیویاں ہیں جنہوں نے شوہر سے کہا کہ 10 منٹ بیٹھیے، ہم اور آپ جو ہے ایک 4 آیتیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. کتنے ہم میں سے؟ اور شکایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر رہا ہے. شکایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر زمین تنگ کر رہا ہے. شکایت یہ کہ اولاد ہماری نافرمان ہے. تو ہمارا پورا وقت تو اسپینڈ اس میں ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کے نسلیں برباد ہو رہی ہے. ابھی ایمس میں کسی کا بینک کیا کہتے ہیں کلکتہ میں، اور کسی کا دہلی میں یا کسی اور جگہ، وہ ایمس میں جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ساتھی ہو جاتے ہیں، ان کا ایڈمیشن ہوا تو ان کو جو ہے کوئی NGO ہوگی گفٹ دے رہی ہے کچھ، تو ان سے کہا کہ آپ نے فون کتنی مرتبہ استعمال کیا؟ تو انہوں نے کہا 4 سال ہوا ہم نے فون کو استعمال ہی نہیں کیا ہے. فون لیا ہے، لینڈ لائن سے بات کرتے ہیں ہم لوگ. وہ بچے سے پوچھا تو وہ بچے نے اتنا بہترین جواب دیا، اگر ہم موبائل فون استعمال کرتے نہ ہم انٹرویو ایگزام میں پاس ہوتے، نہ انٹرویو کریش کرتے، نہ ایمس میں ہمارا داخلہ ہوتا. یہ میں سیکولر ذہنوں کی بات کر رہا ہوں. میں ہمیشہ ہمارے ساتھیوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے فلم اسٹار ہیں، مسلمان ہیں، آج سے 2 سال پہلے انہوں نے کہا کہ 4 سال ہو گئے مجھے اسمارٹ فون استعمال کیے ہوئے، کی پیڈ کا فون استعمال کر رہا ہوں میں، اور اب میرا آگے یہ ہے کہ اب میں کی پیڈ کے فون کو بھی استعمال روک کر کے میں اب لینڈ لائن استعمال کروں گا. اور جو سوشل پلیٹ فارمز اور نیٹ ورک کے کام ہیں میرے، میں نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے لیپ ٹاپ پر، اسی ٹائم پر میں لوگوں کے جوابات دیتا ہوں اور لوگوں کے سوالات سنتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. تو زندگیاں ہماری جو ہے بیکار مصروفیات میں گزر رہی ہے، ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے. آگے بڑھ کر کے ہماری تنہائی ختم ہو گئی ہے. اس سے کوئی بندہ کسی جگہ پر تنہا نہیں ہے. حد یہ ہو گئی، اللہ معاف کیجیے میں جو بات کہہ رہا ہوں، وہ جگہیں جہاں پر ہم تنہا ہوتے ہیں ہماری ضروریات سے فارغ ہونے کی، وہ ضروریات کی ہونے والی چیزیں ہم میں سے کچھ کم عقل لوگ یہ ہیں کہ جب وہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بھی موبائل فون استعمال کرتے ہیں. تنہائی کے اوقات بھی ختم ہو گئے ہمارے، جبکہ تنہائی ہمارے لیے ایک نعمت ہے.
ہمارے سیلف کریکشن کے لیے، ہمارے محاسبہ نفس کے لیے ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی کی صحیح پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے کچھ وقت ہونا چاہیے جس میں میں اور میرا اللہ ہو۔ ایسا وقت ہمیں کبھی مل ہی نہیں رہا ہے، سالوں گزر رہے ہیں، یا تو ہم دوستوں کے ساتھ ہیں یا ہم موبائل کے ساتھ میں ہیں۔ تنہائی کا وقت ہی نہیں ہے کہ جہاں میں اور میرا اللہ ہو۔ غار حرا کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی ہے کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت نکالو جس میں تم اور تمہارا اللہ ہو، لیکن نہیں، تنہائی ختم ہو گئی۔ آگے تعلقات میں کمزوری اور رشتوں میں جو ہے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جس آدمی کے 1 بلین فالوورز ہیں، کووڈ میں دیکھا ہم نے، اس کا کندھا دینے کے لیے اس کا باپ موجود نہیں، باپ کی ارتی کو کندھا دینے کے لیے بیٹے کا کندھا موجود نہیں ہے، اور اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بلین فالوورز ہیں۔ کیا ہے یہ؟ یعنی ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے، انسانی رشتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، کم کیا جا رہا ہے، اس سے ہو رہے کم رشتے، کم ہو رہے ہیں۔ بیٹا مدرس ڈے کے نام پر اپنی ماں کو وش کر رہا ہے فیس بک پہ، لیکن جا کر 10 منٹ ماں سے دل جوئی کی بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ٹیچرز ڈے ہو، فادر ڈے ہو، پتہ نہیں کیا کیا ڈیز ہو، وہ سب کے سب وش ہو رہے ہیں ان پلیٹ فارمز پہ، مل کر بیٹھنے کی کبھی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے، رشتے اور تعلقات کمزور ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر ایمان اور عقیدہ لٹ رہا ہے اس سے، اب اس پر زیادہ تفصیل کی گنجائش اور وقت بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ اور آگے آخری چیز کہہ رہا ہوں، اس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہمارے تنہائی کے گناہوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ گناہ کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا تھا، کچھ محنت کرنا پڑتا تھا۔ آج گناہ کرنے کے لیے نہ محنت کی ضرورت ہے نہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے جگہ پر اور اس سے آگے بڑھ کر خلوت، ہماری تنہائیاں ناپاک ہوتی جا رہی ہے۔ معاف کیجیے گا میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، ہماری تنہائی اللہ کی نافرمانی والی بنتی چلی جا رہی ہے ان سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے سے۔ معلوم نہیں ہے ہم کن لوگوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو گئے، اب میں ہوں اور میرا فون ہے، میں ہوں اور میرا لیپ ٹاپ ہے، میں ہوں اور میرا جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن ہے۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن مجید سورہ مجادلہ اٹھائیے آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہاں ہم ہوتے ہیں، تم جہاں 2 ہو وہاں تیسرے ہم ہوتے ہیں، جہاں تم 3 ہو چوتھے ہم ہوتے ہیں۔ اس سے آگے جہاں تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ایٹ اے ٹائم ہم وہاں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اپنے علم و خبر کے اعتبار سے۔ اسی لیے ایک کتاب چھپی ہے، اللہ سے شرم کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بیٹا فلاں سے شرم کرو، ان سے شرم کرو، وہ بات کی باتیں ہیں۔ آج کا دور یہ ہے ہمیں اللہ سے حیا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے حیا نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی سے حیا آ رہی ہے، باپ کو بیٹے سے حیا آ رہی ہے، بیٹے کو باپ سے حیا آ رہی ہے، لیکن یہ سب لوگوں کو اللہ سے، اپنے پیدا کرنے والے سے حیا نہیں۔ اسی لیے تنہائی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارا یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یقین ہوتا تو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا وہ، اگر یقین ہوتا تو تنہائی میں وہ غلط قسم کی چیزیں دیکھتے، نامحرموں سے اپنا رشتہ استوار کرتے۔ اللہ پر یقین ہی نہیں رہا ہمارا۔ یہ بولنے کے لیے بات بڑی سخت ہے، لیکن ہے بات حقیقت۔ اور آخری چیز کو کہہ کے اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جسموں پر بھی اس کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ میڈیکل بھی اعتبار سے ہماری جسمانی طاقتیں بھی کمزور ہو رہی ہیں، برین کا کینسر ہو رہا ہے، اس سے آنکھیں دھندلی ہو رہی ہیں۔ ابھی کل یا پرسوں شولہپور کے ایک ڈاکٹر کا، آپ حضرات نے اس پہ شاید ویڈیو دیکھا ہوگا، مشہور ڈاکٹر ہے، مسلمان ہے، نام کسی حکمت سے میں نہیں لے رہا ہوں۔ 6 سال کی بچی ہے، اس کی آنکھیں بالکل کراس ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی۔ وجہ یہ ہے وہ بچی 1 سال کی تھی، اس وقت اس نے 3 گھنٹے وداؤٹ بریک ویڈیو دیکھا، اس کی آنکھ خراب ہو گئی۔ شولہپور کی بات کر رہا ہوں، 3 دن پہلے کی۔
ضرورت اس بات کی ہے. اچھا اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے استعمال کے خلاف ہیں، اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے استعمال کو ایک اعتدال اور ایک حد تک محدود رکھنا ضروری ہے، اس کی ایک لمٹ بننا ضروری ہے. اگر لمٹ نہیں بنی تو یار سمجھ لینا چاہیے یہ چیزوں کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ چیزیں ہمیں استعمال کر رہی ہے، اور ہم کہاں جا کر کے رکیں گے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھتے ہوئے اس کا صحیح تدارک اور حل اپنے اعتبار سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اللہ کے خوف اور اللہ کے محبت جب تک دل میں نہیں ہوگی ان چیزوں سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ گفتگو آئندہ عرض کرنے کی کوشش ہے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، موجودہ زمانے کی ہر آزمائش سے بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب حاصل کرنے کے اعمال میں بڑھوتری کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.